السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 110 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 111 سے 115 تک انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون۔ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا
فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی جانب، ان آمنوا بی وبرسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسولوں پر. قالوا، تو انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ بن جائیں کہ یقیناً ہم مسلمانوں میں سے. اذ قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب یہ قدرت رکھتا ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کرے. قال اتقوا اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. قالوا، تو کہنے لگے، نرید ان نأکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے سچ کہا، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس کے اوپر گواہ ہو جائیں. قال عیسی ابن مریم، تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا، قال عیسی ابن مریم، تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اللہم ربنا، اے اللہ جو ہمارا رب ہے، انزل علینا مائدۃ من السماء، آپ نازل کریں ہم پر آسمان سے ایک خوان، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جو ہو ہمارے لیے عید کا سبب، خوشی کا سبب، ہمارے پچھلوں کے لیے اور اگلوں کے لیے، وآیۃ منک، اور آپ کی جانب سے ایک نشانی، وارزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرمائیں، وانت خیر الرازقین، اور آپ سب سے بہترین رزق دینے والے ہیں. قال اللہ، تو اللہ نے کہا، انی منزلها علیکم، یقیناً میں اس کو نازل کرنے والا ہوں تم پر. فمن یکفر بعد منکم، تو پس جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے گا یا انکار کرے گا اس کے بعد، فإنی اعذبہ، تو یقیناً میں اس کو عذاب دوں گا، عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین، ایسا عذاب جو میں جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نعمتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں ان کا تذکرہ فرمایا، اور یہ منظر جو ہے قیامت کے روز کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کریں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا کہ کس طرح اللہ نے ان پر نعمتیں کیں اور کیا کیا ان پر احسان کیا اور ان کی قوم پر احسان کیے. اور آگے چل کے تذکرہ آئے گا کہ پھر اللہ ان سے بھی سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی تھی، یعنی جو عیسائیوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں. وہ اگلی آیات جب آئیں گی تو اس پر بات کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی تھا کہ ہم نے حواریوں کی جانب یہ بات الہام کی. یہاں لفظ ہے اوحیت، جب میں نے وحی کیا حواریوں کی جانب. تو کوئی اس سے یہ نہ کہے کہ اس کا مطلب ہے امتیوں کی جانب بھی ویسے ہی وحی ہوتی ہے جیسے انبیاء کی جانب وحی ہوتی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہر اس پیغام کے لیے جو پوشیدہ طریقے سے کسی کی طرف بھیجا جاتا ہے یا اس کے دل میں القاء کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی وحی کا لفظ بولتے ہیں. لغتاً وحی پوشیدہ اشارے کو ہی کہتے ہیں. تو جب انبیاء کی طرف لفظ وحی آئے گا تو اس کی کیفیات وہ ولی ہیں جو فرشتے کے ذریعے ہو یا سچے خواب کے ذریعے ہو یا اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست حضرت موسیٰ سے جس طرح کلام ہوا اس طرح ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ سے. لیکن جب غیر نبی کی طرف یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا غیر انسان کی طرف استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی الہام ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی. اور معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں اور کوئی بھی خاتون نبی نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے دل میں جو خیال آیا اس کے لیے لفظ جو ہے وہ اوحینا استعمال کیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے دل میں الہاماً ایک چیز القاء کی گئی. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے.
اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ فرشتے نے جا کے جبریل نے اس کو کوئی بات سکھائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات الہام کر دی ہے، جبلت اس کی بنا دی ہے، اس کو سکھا دی ہے، اور وہ اس کو سمجھتی ہے کہ کس طرح جا کر اس نے کیا ذمہ داری ادا کرنی۔ تو یہ لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے لغتاً، یعنی اس کو کوئی جو ہے مکس نہ کرے کہ اس کے ذریعے سے اس کا مطلب ہے کہ حواریوں کے پاس بھی فرشتہ آتا تھا اور وہی آتی تھی، اور خاص طور پہ قادیانیوں نے اور اس جیسے بہت سارے اور لوگوں نے جو نبوت کے دعوے کیے، اس طرح کی آیات سے انہوں نے استدلال کرنے شروع کر دیے، اور یہ باطل استدلال ہے۔ اسی لیے جب کبھی بھی قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تفسیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور جو صحابہ نے آپ سے سیکھا اس کے مطابق ہوگی، علی منہج السلف الصالحین ہوگی، کہ جو چیز اللہ نے نازل کی اس کا کیا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آپ سے صحابہ کرام نے اس کا کیا مطلب اخذ کیا۔ تو اسی لیے صحابہ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر الہام ہوتا تھا، اور بعد میں امت میں بھی الہام ہو سکتا ہے، اور الہام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے متعلق اللہ رب العزت انسان کے دل میں کسی بات کا شرح صدر ڈال دیتے، القاء کر دیتے کہ ہاں یہی بات درست ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کثرت کے ساتھ حفاظ صحابہ شہید ہونے شروع ہوئے، اور حضرت عمر نے آ کر ان کو کہا کہ حفاظ صحابہ شہید ہو رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن سیکھا پڑھا اور وہ سب متفق ہیں اس پہ، ان کی ایک بڑی تعداد فوت ہو جائے اور بعد والے آنے والے اختلاف کرنے لگے، آپ قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں ایک جگہ جمع کر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے انکار کیا کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں وہ کیسے کروں، لیکن حضرت عمر آ کر ان کو بار بار اس پر جو ہے وہ تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اللہ نے میرے سینے کو اس معاملے کے لیے کھول دی اور میرا دل مطمئن ہو گیا کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ ہے القاء، یہ ہے وہ الہام جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کسی معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا دل مطمئن کر دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا اسی طرح حواریوں کا اللہ نے دل مطمئن کیا، کس بات پر؟ کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں اور رسولوں پر ایمان لائیں۔ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں اور گواہ بن جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اب ایک طرف یہودی سازشیں کر رہے ہیں جن کا ذکر ہوا، وَإِذْ كَفَفْتُ عَنْكَ بَنِي إِسْرَائِيل، تو یہودی سازشیں کر رہے ہیں، مخالفتیں کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیک حواری عطا فرما دی، نیک ساتھی عطا فرما دی۔ اس دور میں جو حواری کا لفظ تھا وہی معنی ہے آج صحابی کا، یعنی نبی کا، کہ جو صحابی ہیں جو اس کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں، تو جو ہے یہ اسی معنی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مدد کرنے والے مومن مسلمان جو ان کے صحابہ تھے ان کا تذکرہ ہے۔ اب آگے چل کے ان کے حواریوں میں سے کچھ نے ایک سوال کیا، ایک مطالبہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ کیا وہ ہمارے لیے کوئی دسترخوان نازل کر دے۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہے هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب اس بات کی قدرت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے نعوذ باللہ وہ اللہ کی قدرت یا استطاعت کے انکاری تھے، بلکہ یہ سوال اس بات پر ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کی حکمتوں کے منافی تو نہیں ہوں؟ اللہ کی حکمت ہے، کیا ہمارا یہ سوال اللہ کی حکمتوں کو منافی تو نہیں؟ اس معنی میں ہے کہ کیا آپ کا رب قدرت رکھتا ہے، یعنی اس کی حکمت کے منافی تو نہیں ہوگا کہ وہ ہم پر ایک خوان نازل کرے آسمان سے۔ جب یہ مطالبہ آیا تو سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو تو اس قسم کے مطالبے ٹھیک نہیں، کیونکہ سابقہ اقوام میں سے جن اقوام نے اپنے مطالبے کے مطابق معجزات مانگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے واقعات کا پتہ تھا۔ جیسے قوم سمود نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے اس پہاڑ کو شق ہو کر اس میں سے اونٹنی نکلے اور ہمارے سامنے بچہ جنے تو ہم ایمان لائیں گے، ایسا ہو گیا، لیکن اب اس کا انکار جو ہے نا اس کی اجازت نہیں۔ تو سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا یہ مطالبہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں نعوذ باللہ کوئی شک ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں گے اور ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ارینی انظر کیف تحیی الموتى، یا اللہ آپ مجھے بتلائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، لیکن میرے دل کے اطمینان کے لیے۔
تو یہاں بھی انہوں نے اپنے دل کے اطمینان کے لیے، عین الیقین کے لیے یہ مطالبہ کر دیا، اور ہم جان لیں کہ آپ یقیناً سچے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ اس کے اوپر مکمل گواہ بن جائیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں کے اس مطالبے پر دعا مانگی، اللہم ربنا، اے ہمارے اللہ جو ہمارا رب ہے۔ یہ انتہائی عاجزی کے الفاظ، اللہم اور ساتھ ربنا بھی، یہ دونوں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مالک کائنات نہیں ہیں، مالک الملک نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مختار کل نہیں ہیں، علی کل شیء قدیر نہیں، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں اور اللہ کے محتاج، اور ان کو آسمان سے اس معجزے کے ظہور کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنی پڑی۔ تو جو محتاج ہو وہ رب نہیں ہوتا۔ تو اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ تو آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان نازل کر جو ہمارے پچھلوں اور آنے والوں کے لیے ایک عید و ایک خوشی کا سبب ہو، وآیۃ منک، اور آپ کی جانب سے ایک نشانی ہو۔ بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ دسترخوان جو ہے پھر اتوار والے دن نازل ہوا، اس لیے عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن جو ہے وہ مقدس ہے، لیکن یہ بعض مفسرین کا یہ قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح کسی روایت میں سند سے یہ ثابت نہیں۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ نے جواباً فرمایا کہ انی منزلها علیکم، ٹھیک ہے میں اس کو تمہارے اوپر نازل کرنے والا ہوں، یعنی کر دوں گا۔ فمن یکفر بعد منکم، پس جو کوئی اس کے بعد انکار کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جیسا عذاب میں جہنم میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے علم غیب پر ایمان لانا اور اپنی قدرت کے مطابق اپنی ذات کو بھی اور غیبیات کو بھی پردے کے پیچھے رکھ کر ایمان لانے کا مطالبہ کرنا، یہ بھی مخلوق کے حق میں بہت بڑی آسانی۔ کیوں کہ مخلوق کو موقع ملتا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائیں، اگر نہیں فوراً بھی لاتے تو چونکہ چیز غیب میں ہے اس پر ایمان آتے آتے آتا ہے، دل کے اندر ایمان بیٹھتے بیٹھتے بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، بار بار مختلف زندگی میں حالات اور واقعات آتے ہیں، حجت تمام ہوتی ہے، دلیل سامنے آتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر بہت سارے لوگ اس کو سمجھ کر ایمان کو قبول کر لیتے۔ لیکن اگر یہ پردے ہٹ جائیں اور غیب کے پردے باقی نہ رہیں، پھر اللہ کی طرف سے عین الیقین اگر حاصل ہو جائے اور بندہ پھر اس سے تھڑک جائے، پھر عذاب ہی عذاب۔ اس لیے بعض لوگ جو یہ بہت زیادہ سارا وقت لگے رہتے ہیں نا کہ جی کیوں غیب پر ایمان لائیں، غیب پر ایمان لانا بڑا مشکل ہے، اور بعض لوگ جو ہے نا وہ کیفیات کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور کچھ 4-6 کتابیں پڑھ کے ان کو یہ لگتا ہے کہ جی ہمارے اوپر بھی کوئی کیفیت ظاہر ہو، ہمیں بھی کوئی فرشتے نظر آ جائیں، ہمیں بھی کوئی جو ہے وہ حجاب اٹھ جائیں اور عالم ملکوت میں سے کچھ نظر آنا شروع ہو جائے اور فلاں ہو جائے۔ یہ بہت ہی جو ہے نا یعنی غلط قسم کی روش، اس لیے کہ اگر اس طرح کے معاملات ہو جائیں پھر انکار اور کمزوری اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک اندھا آئے گا اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ رب العزت کے حضور کہے گا کہ یا اللہ میں تو اندھا تھا، دنیا دیکھتی تھی میں دیکھتا نہیں تھا، مجھے تو کسی چیز کی سوجھ بوجھ ہی نہیں تھی، تو یہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، مجھ پر تو حجت ہی تمام نہیں ہوئی، میں کیا حساب دوں؟ اب اس کا ایک پوائنٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بہر آئے گا، کہے گا یا اللہ لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، میں کچھ سنتا ہی نہیں تھا، نہ سنتا تھا نہ بولتا۔ معلوم ہے جو بندہ پیدائشی بہرا ہو وہ بول نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ لفظ کیا ہے، لفظ کی ادائیگی کیا ہے، اس کی آواز کیا ہے، تو وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ تو لوگ باتیں کرتے تھے، کیا کرتے تھے مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو اس لیے میرے پہ حجت تمام ہی نہیں ہوئی، تو میں اب کیسے آپ کے سامنے سوالوں کا جواب دوں کہ جی زندگی کیا تھی اور حق کیا تھا اور باطل کیا تھا۔ تو اس طرح وہ لوگ جن پر حجت دنیا میں تمام نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی عذر ہوگا، وہ قیامت کے روز اپنا عذر اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ یہ سامنے جو آگ جل رہی ہے اس میں کود جو۔ اب یہ تو براہ راست ہے نا، یہ حکم تو براہ راست ہے، وہاں حشر کے میدان میں سب کچھ واضح ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون،
مجرم کہیں گے نا یا اللہ آج تو سب دیکھ لیا، ہم نے سن بھی لیا، اور آپ ہمیں ایک موقع دے ہم واپس جائیں، ہمیں یقین ہو گیا کہ آخرت درست ہے اور حق پر ہے۔ تو جو حشر کے میدان میں کھڑا ہے اس نے تو سب دیکھ لیا، اس پر حجت تمام مطلقاً ہو گئی، اس نے اللہ کا دربار دیکھ لیا، اس نے حشر کا میدان دیکھ لیا، اس نے قوموں کا حشر نشر دیکھ لیا، حساب کتاب دیکھ لیا، وہاں اپنا عذر پیش کر لی، حکم ہوگا وہ سامنے آ گیا، اس میں جاؤ۔ اب جو اللہ کا حکم مانتے ہوئے کہ اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا ہے، اب میں انکار نہیں کر سکتا، اس میں کودے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت ہوگی۔ اور جو وہاں پس پشت کہے گا کہ آگ میں کیسے چلا جاؤں، اب اس کو یہ فکر نہیں رہی کہ اللہ براہ راست مجھے حکم دے، تو وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے کہ انہوں نے دنیا میں بھی یہی کرنا تھا۔ اگر ان کو سمجھ آ بھی جاتی، حجت تمام بھی ہو جاتی، تو یہ دیکھیں ایک موقع، جب غیب نہیں ہے براہ راست حکم ہے، پھر ایک موقع۔ یہی وجہ ہے جہاں انبیاء کا مقام بہت بڑا ہے، وہیں ان کی ذمہ داری بھی بہت بڑی، کہ ان کے لیے تو معاملات عین الیقین کے تھے۔ اس لیے انسان کو ایسے مطالبے یا ایسی سوچ اور فکر اپنے اندر نہیں پالنی چاہیے کہ اللہ جو ہے نا یہ حجاب اٹھا دے اور منکشف کر دے، اور یہ جو ہمارے ہاں کشف کے نام پہ کہانیاں چلتی ہیں اور لوگ بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں جی میں نے فرشتہ دیکھا اور میں نے دائیں والے فرشتے کو، ایک بندہ ہے باقاعدہ طور پہ اس کی ویڈیوز چلتی ہیں، صوفی ہے کوئی، اور وہ بیٹھ کے بولتا ہے کہ یہ دائیں بائیں طرف کا فرشتہ اس وقت یہ لکھ رہا ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور بائیں والا فرشتہ یہ لکھ رہا ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ ہے اور وہ ہے، پتہ نہیں کیا نہ کیا، اور عالم ملکوت کی کہانیاں اور آسمانوں کی کہانیاں اور فلاں۔ یہ کہانیاں اس طرح منکشف ہونے لگ جائیں تو میرے بھائی تمہارے لیے ایک ذرہ برابر غلطی کی گنجائش نہ بچے، ایک ذرہ برابر غلطی کی گنجائش نہ بچے۔ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ تو اس میں ایک روایت ہے جامع ترمذی میں، لیکن اس کی سند ٹھیک نہیں، اس کی سند ٹھیک نہیں، علامہ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عمار بن یاسر کا قول ہے، علامہ البانی نے کہا یہ عمار بن یاسر کے قول کے طور پر بھی ثابت نہیں، کہ جب ان کو یہ کہا گیا تو اللہ نے اس دسترخوان کو نازل کر دیا، اور ساتھ میں حکم یہ ہوا کہ نہ کوئی بندہ اس کو جو ہے جمع کرے گا، نہ کل کے لیے ذخیرہ کرے گا۔ تو انہوں نے اس کو ذخیرہ کیا، جمع کر کے رکھ لیا اگلے دن کے لیے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے اور ان کی شکلیں بدل کر سور اور بندر بنا دیا گیا، لیکن یہ روایت ثابت نہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ اور امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ جب یہ وعید نازل ہوئی نا کہ اللہ اس کو نازل تو کر دے گا لیکن بعد میں تمہارے ساتھ یہ ہو، تو انہوں نے توبہ استغفار کر اپنے اس مطالبے سے ہی ہٹ کے، تو اللہ نے وہ معاہدہ نازل ہی نہیں کیا۔ لیکن یہ بھی قول بعض تابعین کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سندن کوئی صحیح بات، متصل بات ہمارے سامنے نہیں کہ وہ نازل ہوا یا نہیں ہوا۔ اچھا، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں نہیں، دیکھیں اللہ نے اس کو ایک احسان کے طور پہ ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ نازل ہوا تو احسان کے طور پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ دوسرے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ بات تو ہوئی لیکن اس کے نازل نہ ہونے میں اور اللہ کی طرف سے یہ بات بتا دینے میں کہ اگر اس کے بعد انکار کرو گے تو شدید ترین عذاب ملے گا، ان کا واپس پلٹ آنا بھی اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے۔ تو واللہ اعلم یہ نازل ہوا یا نہیں ہوا یہ تو اللہ ہی جانتا، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس خان کے، اس دسترخوان کے جو لفظ مائدہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے اعتبار سے اس سورت کا نام سورہ المائدہ ہے، اور معلوم ہے قرآن مجید کی بہت ساری سورتیں ان کے نام صرف اس نسبت سے رکھ دیے گئے ہیں کہ ان میں فلاں واقعہ ذکر ہوا ہے، وگرنہ کوئی اس لفظ کی کوئی بہت زیادہ کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے پوری سورت کے پیغام۔ جیسے دسترخوان کا لفظ جو ہے یا کھانا یا خوان، اس کا اپنا کوئی سگنیفیکینس تو نہیں۔ سورہ البقرہ کے اندر گائے کا تذکرہ ہے، گائے والا قصہ چونکہ موجود ہے تو اس کا نام سورہ البقرہ ہے، ادروائز کوئی بہت سگنیفیکینس نہیں۔ یہ یاد رکھنے کے لیے، بسا اوقات صرف یاد رکھنے کے لیے بعض سورتوں کے نام اپنے الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کی جو پیغام ہے اس کی وجہ سے ہے۔ جیسے سورہ اخلاص جو ہے اس کے اندر تو اخلاص کا لفظ کہیں نہیں ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ اللہ رب العزت کی کا تعارف ہے اور اخلاص پر مبنی ہے تو اس لیے اس کا نام سورہ اخلاص۔ تو قرآن مجید کی مختلف سورتوں کے ناموں کی مختلف توجیحات بھی، تو سورہ المائدہ اس لفظ کی وجہ سے اس کا نام سورہ المائدہ ہے۔ اگلی آیات میں
اللہ نے حشر کے میدان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو مکالمہ کیا اس کا تذکرہ، اس پر کل بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔